السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیے ہم آج کا سبق پڑھتے ہیں، صفحہ نمبر 154، اسلامک تعارف۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کھونے میں پانا یعنی انسان جب کچھ کھو دیتا ہے یا اس سے کچھ کھو جاتا ہے، اس کا نقصان ہو جاتا ہے، تو اس کے ذریعے سے بھی وہ کچھ پا لیتا ہے۔ قرآن میں ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر مصیبت ڈالتا ہے، اس کو محرومی اور نقصان میں مبتلا کرتا ہے، اس کے بعد اگر وہ بندہ صبر کرے تو صبر کی یہ روش اس کو ہدایت والا بنا دیتی ہے۔ البقرہ 157۔ اس معاملے کی مزید وضاحت ایک حدیث سے ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی مسلم پر جب کوئی مصیبت آتی ہے اور وہ اپنی مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون کہتا ہے اور یہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ مجھے میری مصیبت پر اجر دے اور اس کے بعد اس سے بہتر عطا فرما، تو اللہ اس کے ساتھ ایسا ہی کرتا ہے، یعنی اس کو اس سے بہتر چیز عطا کرتا ہے۔ لا يصيب احدا من المسلمين مصيبة فيسترجع عند مصيبته ثم يقول اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها الا فعل ذلك به۔ تفسیر ابن کثیر، پہلا والیوم 198 پیج۔ دنیا جس قانون الہی کے تحت چل رہی ہے، اس کے مطابق یہاں ہر آدمی پر مصیبت کے لمحات آتے ہیں، یعنی کوئی بھی نہیں جو ان نقصانات سے بچا ہوا ہو۔ مصیبت کے ان لمحات میں آدمی اگر مغلوب نہ ہو، یعنی مصیبت کی وجہ سے وہ دب نہ جائے اپنے غم اور غصے میں، وہ ان کے مقابلے میں ثابت قدم رہتے ہوئے اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ کا ذکر کرے، اللہ سے مدد مانگے، وہ انسانوں سے شکایت کرنے کی بجائے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، تو اس کی یہ صابرانہ روش زیادہ بہتر انجام کے ساتھ اس کی طرف لوٹتی ہے۔ یعنی انسان کو اس مصیبت کے پڑنے اور اس صدمے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کا بہترین نعم البدل عطا فرماتا ہے۔ یہ زیادہ بہتر انجام ہدایت کی روشنی ہے، اس کو آپ انڈر لائن کر لیجئے، کیونکہ بعض اوقات جب ہم زیادہ بہتر کی بات کرتے ہیں تو بعض اوقات یہ سوچتے ہیں کہ مثلاً اگر میرا گلاس ٹوٹ گیا تو مجھے اس سے بہتر گلاس مل جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ بھی ہوتا ہے، لیکن مادی چیز کا نقصان یا ایسی چیزیں جو کہ چلی جاتی ہیں اور پھر واپس ہی نہیں آتی ہیں، ان سے بہتر کو ہو نہیں سکتا۔ مثلاً والد کی وفات، تو والد سے بہتر کیا چیز ہو سکتی ہے انسان کی زندگی میں؟ کم از کم اپنے لیے تو میں یہ کہتی ہوں کہ جتنے بھی انسانی رشتے ہیں ان سب میں مجھے اپنے والد سے بہت زیادہ محبت تھی۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ صرف والد نہیں تھے بلکہ میرے محسن، میرے معلم، میرے مربی، تربیت کرنے والے، تعلیم دینے والے، زندگی کی راہوں میں رہنمائی کرنے والے، چھوٹے سے چھوٹے مسئلے سے لے کے بڑے سے بڑے مسئلے تک بہترین طریقے سے گائیڈ کرنے والے تھے۔ والد ہی نہیں تھے بلکہ ایک دوست بھی تھے، ایک خیرخواہ اور مشفق بھی تھے، اور مجھے ایسا لگتا تھا کہ جس دن ان کی وفات ہو جائے گی اس کے بعد شاید میری زندگی میں کوئی کشش نہ رہے۔ لیکن میں نے یہ دیکھا کہ ان کی وفات اور اس وفات کے صدمے نے مجھے اور زیادہ دین کی طرف بڑھایا، کہ وہ تو چلے گئے ہیں لیکن جس راہ پہ وہ ڈال گئے ہیں اس پر اور زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کو میرا رونا دھونا فائدہ نہ دے گا، بلکہ جو کچھ انہوں نے مجھے سکھایا ہے اگر میں اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچاؤں گی تو ان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنے گا۔ اور اس موقع پر کئی میں نے دعائیں بھی زبانی یاد کی، جیسے میت کی بخشش کی دعا پہلے بھی پڑھتی تھی لیکن بیچ بیچ میں سے بھول جاتی تھی، لیکن جب ان کی وفات ہوئی تو میں نے اس کو لکھ کر سامنے لگا لیا، اور جو ہی ان کی یاد آتی، جو ہی آنسو آتے تو میں بار بار اس کو پڑھتی، اور اس طرح وہ دعا مجھے یاد ہو گئی۔ پھر اسی طرح بہت سی اور چیزیں میں نے سیکھی، کیونکہ عام دنوں میں انسان اپنی دنیا کے کاموں میں اس قدر مشغول ہوتا ہے کہ بعض اوقات اسے یاد بھی نہیں رہتا، کچھ بہت اہم چیزیں یاد نہیں رہتی جو کہ اسے کرنی چاہیے۔ بہت سے وینیوز ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس کی نگاہ سے اوجھل ہوتے ہیں، یعنی خیر کے بہت سے ایسے مواقع
جو انسان کر سکتا ہے لیکن وہ اس کو نظر نہیں آتے. تو مجھے اپنے ذاتی تجربے میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں مجھے ان کی وفات کے بعد ہی زندگی میں سمجھ آئیں. کیونکہ جب تک انسان کے اوپر ایک پروٹیکشن ہوتی ہے اور ایک سایہ دار درخت کے نیچے انسان رہتا ہے تو بعض اوقات انسان اس کمفرٹ زون میں زیادہ کام نہیں کر پاتا. یا انسان یہ سوچتا ہے کہ اچھا وہ ہمارے لیے دعائیں کر رہے ہیں تو اپنی دعاؤں میں شاید اتنی طاقت یا اتنا اخلاص یا اتنی آہوزاری نہیں ہوتی. تو جب انسان دیکھتا ہے کہ ایک چیز اس سے چلی گئی تو وہ پہلے سے زیادہ بہتر طور پر جاگ اٹھتا ہے، اور بہت سی چیزیں جو اس کے سامنے ایک اندھیرے میں ہوتی ہیں وہ اس کو نظر آنے لگتی ہیں. تو یہ جو انہوں نے لکھا ہے مولانا صاحب نے کہ جب انسان صابرانہ روش اختیار کرتا ہے تو پھر زیادہ بہتر انجام کی طرف لوٹتا ہے، اور یہ زیادہ بہتر انجام ہدایت کی روشنی ہے. یعنی انسان کو اور زیادہ چیزیں بہتر طور پر زندگی میں نظر آنے لگتی ہیں، اور اپنے قریب ترین پیاروں کی موت سے جس طرح ہمیں اپنی موت یاد آتی ہے وہ دور سے کسی کی موت کی خبر سن کر نہیں آتی. کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ زندگی عارضی زندگی ہے اور ہم سب کو آخرت ہی کی طرف جانا ہے، کہ یہاں کسی نے بھی نہیں رہنا. اگر کوئی ایک گیا تو ہم نے بھی کون سا یہاں بیٹھے رہنا ہے، لیکن اپنے جانے کو ہم بھولے رہتے ہیں. تو اس طرح کے واقعات جو قریبی عزیز دوستوں کے جانے کے ہوتے ہیں وہ ہمیں بھی اپنے اصلی گھر کی یاد زیادہ شدت سے دلاتے ہیں، اور پھر اس کے لیے انسان زیادہ بہتر طور پر کام کر سکتا ہے. مصیبتوں پر صبر سے آدمی کی روحانیت میں اضافہ ہوتا ہے، یعنی اسپرچولیٹی بڑھتی ہے. وہ زیادہ حساس ہو کر خدائی فیضان کو اخذ کرنے کے قابل ہو جاتا ہے، یعنی اس کی حساسیت بڑھ جاتی ہے، اور وہ اللہ کی طرف جو اس کا دھیان لگتا ہے یا اللہ کی رہنمائی کی طرف جو جس طرح وہ رجوع کرتا ہے اس میں وہ زیادہ بہتر فائدہ اٹھا پاتا ہے. اس کے اندر تواضع کی نفسیات پیدا ہوتی ہے، یعنی ہمبلنس آتی ہے. خلاف ایمان اوصاف، یعنی ایمان کے منافی جو چیزیں ہیں، گھمنڈ، انتقام، بے اعترافی یعنی کسی کو اپریشیٹ نہ کرنا، حب جاہ یعنی دنیا کی محبت اور دنیا کی عہدے یا اتھارٹی کی محبت وغیرہ کا خاتمہ ہو جاتا ہے. کیونکہ انسان دیکھتا ہے کہ موت ان سب چیزوں کو ختم کر دیتی ہے تو انسان اپنی زندگی پر بھی غور کرنے لگتا ہے. ایسا آدمی شعوری اعتبار سے دنیا سے دور اور آخرت سے قریب ہو جاتا ہے، جو کہ ہم سب کی ضرورت ہے. مصیبت حقائق معنوی میں داخلہ کا دروازہ ہے، یعنی کہ ایک چیز ہوتی ہے نا ظاہری طور پر جو نظر آتی ہے، اور ایک یہ کہ ان کے اندر کی جو میننگ ہے، یہ اسپرٹ ہے جو ہماری نگاہوں سے عموماً اوجھل رہتی ہے ظاہریت پرست ہونے کی وجہ سے. تو اس طریقے سے انسان کو ہر چیز کے حقیقت یا اس کی جو اندرونی چیزیں ہیں، دوسرا رخ ہے، وہ نظر آنے لگتا ہے. یعنی دنیا کی حقیقت، زندگی کی حقیقت، زندگی میں ملنے والی نعمتوں اور آسائشوں کی حقیقت جو عام طور پر ہم نہیں سمجھتے، تو وہ سب کچھ نظر آنے لگتے ہیں. مصیبت کے ذریعے آدمی کو معرفت کی روشنی حاصل ہوتی ہے. مصیبت میں آدمی مادی چیز کھوتا ہے اور اس کے بدلے میں وہ روحانی نعمتوں کو حاصل کر لیتا ہے. یعنی ایسا نہیں کہ وہ اگر کھو لیا اس نے تو کھو ہی دیا، بلکہ جو کھوتا ہے اس سے بہتر چیز پاتا ہے. مگر یہ کھونے میں پانا صرف اس شخص کے لیے مقدر ہے جو مصائب اور نقصان پر صبر کرنے کا حوصلہ رکھتا ہو، جو مصیبتوں اور نقصانات پر صبر کرنا جانتا ہو. اگر کوئی صبر نہ کر سکے تو پھر نہ تو وہ چیز اس کو واپس ملتی ہے جو اس نے کھوئی، اور نہ ہی کچھ اور حاصل ہوتا ہے. لہٰذا ہم سب کے لیے بے حد ضروری ہے کہ کوئی بھی چیز جو ہم سے کھو جائے، کوئی بھی موقع جو ہم سے کھو جائے، تو اس کے بعد ہم زیادہ سنجیدہ انسان بنے اور اپنی آخرت کی طرف زیادہ متوجہ ہو جائیں، جو کہ ہمیشہ کا گھر ہے، اور وہاں نہ کوئی موت ہے، نہ جدائی ہے، نہ کوئی نقصان ہے. یہ تو بس امتحان کا ایک وقت تھا جو گزر گیا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کی حقیقت اور اصلی رخ ہمیں سجھا دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.